اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کو بطور قرض حسنا دے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اور اللہ تعالی کئی گنا اس مال کو بڑھا دے۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اس آیہ کریمہ میں، اور انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، بندے کا بھی مالک ہے، بندے کی کمائی کا بھی مالک ہے۔ تو جو بندہ اپنی کمائی میں سے، اور وہ کمائی اللہ کی عطا ہے، اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دیتا ہے، کسی حاجت مند کو، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہا ہے۔ عربی میں جس چیز کا بھی بدلہ دینے کا وعدہ کیا جائے اسے قرض کہا جاتا ہے۔ اب جتنے بھی نیک اعمال جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اخلاص عمل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور غرض کے لیے نہ ہو، عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو یہ اخلاص کے ساتھ عمل ہو گیا۔ تو جو عمل بھی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ نے اس پر اجر عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو اس لیے اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بڑا شاندار اجر ہے، یعنی اس کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑا خوبصورت اور بڑا عزت والا اجر ہوگا۔ مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرض حسنہ فرما رہا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مال بندے نے اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ حلال کا ہو، یعنی حرام کا مال، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اور اعلیٰ درجے کی چیز ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جو چیز اپنے استعمال کو دل نہیں کرتا وہ کسی کو دے دینا یہ قرض حسنہ نہیں ہے، یعنی اچھی قسم کی چیز اللہ کی راہ میں جو بہتر چیز ہو وہ دی جائے تو یہ قرض حسنہ ہے۔ مجھے ایک اللہ والوں کا، ایک بزرگوں کا ایک واقعہ یاد آ گیا
کہ وہ کوئی عالم سن، یہ تربیت کی بات ہے جب، تو وہ کسی صوفی بزرگ، اور یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، جاہل کو صوفی نہیں کہا جاتا، یہ صاحب علم بھی ہوتے ہیں اور صاحب روحانیت بھی ہوتے ہیں، صحیح اللہ کی خبر رکھنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، جاہل نہیں ہوتے یہ۔ وہ عالم صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ مینو کوئی اللہ دا راہ دسو جی، علم تے پڑھیا ہے تو کوئی بات قرب الہی والی کو۔ اب ہر ایک کی نفسیات کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے جب کوئی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ وہ عالم صاحب تھے جو آئے تھے سبق لینے کے لیے، تو وہ بزرگوں نے فرمایا، رات کو فرمایا کہ اچھا سبق لینا ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لینا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو اپنے جیسا، یہ کیا کہا آپ نے فرمایا آپ کے لیے یہی سبق ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو اچھا ہے۔ صبح ہوئی تو ان بزرگوں کے گھر سے اس مولانا صاحب کے لیے ناشتہ آیا، انہوں نے ایک رات کی بے سوکھی روٹی اور ایک پراٹھا بھیج دیا، سالن بھی دو طرح کا، ایک باسی اور ایک سالن اچھا قسم کا، ان کے سامنے جا کے ناشتہ رکھ دیا۔ ابھی وہ شروع کرنے ہی والے تھے کہ ایک فقیر آ گیا، اس نے کہا جی اللہ کے نام کے بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے بھی کچھ دے دو۔ انہوں نے سوکھی روٹی اٹھا کے اور باسی سالن اس فقیر کو دے دیا اللہ کے نام پر، پراٹھا خود کھا گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے جانا ہے، مجھے اجازت، میں نے عرض کی تھی رات کو مجھے کوئی سبق دیں، اللہ کے قریب کرنے والا کو مجھے نسخہ دیں۔ میں نے کہا بس وہی جو آپ کو میں نے رات کو کہا تھا نا، اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیں۔ میں نے کہا یہ تو بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو بے ادبی ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم رومی ادب نو، فقیر جو آ گیا سی انہیں اللہ دے نام تے تیرے کو منگیا سی، یہ اپنے ورگا سمجھ دو کہ ادھا پروٹھا انہوں دے دو نا۔ بھائی اچھی چیز آپ اپنے نفس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور جو ردی چیزیں جو تو اپنے نفس کے لیے پسند نہیں کرتا وہ خدا کے نام پہ دے رہے ہیں، تو نے کی خدا نو سمجھا؟ سمجھنے کی بات ہے نا یہ بڑی۔ اللہ کے نام پہ جب بندہ کوئی چیز دے تو وہ بہتر سے بہتر دے، اچھی سے اچھی چیز دے، تو یہ قرض اتنا بنتا ہے، اور اس قرض کو پھر اللہ تبارک و تعالی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کئی گنا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں تو لاکھوں گنا بھی بڑھنے کا آیا ہے کہ لاکھوں گنا بڑھا دیتا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو دحدہ تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں، میرا یہ جو فلاں رقبے میں باغ ہے، میں وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا، آپ کو گواہ بنائیں گے۔ یعنی وہ کسی حقدار کو انہوں نے حقدار کے کسی کے سپرد کر دیا، اور اس باغ میں کھجوروں کے 600 درخت تھے، میرا خیال ہے کافی رقبے میں ہوگا 600 درخت، ہاں جی، کھجوروں کی، تو اتنا بڑا باغ، اور اسی باغ کے اندر ہی ان کی رہائش بھی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کس طرح
اللہ کے احکامات کو سمجھتے بھی تھے اور پھر ان پر عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اب جب حضور سے یہ بات ہو گئی کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دے دیا اللہ کی راہ میں، باغ کے پاس آئے، باہر کھڑے ہو گئے اور اپنی اہلیہ کو آواز دی، کیونکہ رہائش باغ کے اندر تھی، اہلیہ بھی وہاں تھی، بچے بھی وہاں تھے، تو اس کو آواز دی کہ اے دادا کی ماں، اپنا سب کچھ لے کر، سامان بھی اور اپنے بچے بھی لے کر باہر آ جائیں، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ تو اس بی بی نے جب سنا تو اس کا رد عمل بھی بندہ قربان جائے، کہنے لگے اللہ کے بندے، تو نے بڑا خوبصورت سودا کر لیا، تو نے بہت اچھا سودا، بڑی خوشی خوشی سارا کچھ لے کے باہر آ گئی۔ آج ایسی سوچ ملتی ہے بھلا؟ تو بی بی سے کہے کہ میں نے فلاں چیز اللہ کی راہ میں دے دی، تو اسی وقت جناب پھڑے، ہاں جی یہ پاگل ہو گیا، ہاں جی اس کے دیوانگی کے فتوے لگ جائیں، وہ خوشی خوشی سارا کچھ لے کر باہر آ گئے۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا قدم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا عطا فرماتا ہے، وہ بندہ رسوا نہیں ہوتا۔ وہ بندہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے جو اتنی بڑی قربانی دے دیتا ہے اپنے مال کی، اس کو اللہ سے صحیح معنی میں محبت ہوتی ہے، تو وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے پیار میں اپنی دولت نشاور کر دیتا ہے اللہ کے نام پر، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اس کو عزتیں عطا نہ فرمائے، پھر اس کو بھوکا مارے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک پھر اس کی لہریں بہریں کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔